محبوب تیرے دروازے پر کوئی منگتا آ جائے نا تو اسے چڑکنا نہ، سوال اس کا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس کے سوال کا جواب کہیں سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، مگر محبوب تو اسے محروم نہ کرنا۔ اما السائل فلا تنہر، وہ حدیث پاک آپ نے سنی، علماء نے جانتے ہیں۔ ایک صحابی روزہ توڑ بیٹھے تھے اور پتہ تھا کہ روزے کا کفارہ غلام کا آزاد کرنا ہے، یا 60 روزے رکھنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، علم تھا، مگر پھر سیدھے بارگاہ رسالت میں آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں، حضور فرماتے ہیں قرآن مقدس فرماتا ہے کہ غلام آزاد کرو۔ عرض کی حضور غلام تو ہے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر قرآن مقدس فرماتا ہے 60 روزے رکھو۔ آقا 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، وہ بھی جواب ہے۔ محبوب فرماتے ہیں پھر 60 مسکینوں کو کھانا تو کھلا دو۔ وہ کہتا ہے جی میں تو خود مسکین ہوں، کھانا 60 کو کیسے کھلاؤں؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ صحابی کو یقین ہو گیا کہ حضور فرما رہے ہیں بیٹھ جا، کوئی حل نکل آئے گا۔ اگر کوئی حل نہ نکل ہوتا تو فرماتے جہاں جیسا تو ہے ویسا میں ہوں۔ قرآن پاک نے 3 صورتیں بیان کی تھیں، وہ میں نے تینوں بیان کر دی ہیں، اب چوتھی کوئی صورت ہے ہی نہیں، میں تجھے کیا بتاؤں؟ وہ بیٹھ گیا۔ بخاری شریف کی حدیث، ایک خاتون آئی بی بی، وہ کچھ کھجوریں لائی، وہ کھجوریں 1 کلو تھی، 80-85 دانے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ نذرانہ ہے۔ حضور نے قبول فرما لیا اور پھر فرمایا این سائل، وہ سائل کہاں گیا؟ روزے والا خوش ہو گیا کہ کوئی بات بنتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں، حضور حاضر ہوں۔ اب دیکھیے مسئلہ کتنا مشکل ہے۔ قرآن مقدس نے 3 صورتیں بیان کی ہیں روزے کے کفارے کی، کوئی چوتھی صورت بیان نہیں ہے۔ دنیا بھر کے علماء محدثین، سارے سنی، سارے دیوبندی، سارے اہل حدیث، سارے شیعہ، سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، چوتھی صورت قرآن مقدس سے نہیں نکال سکتے کہ روزہ کفارہ کی چوتھی صورت کو۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ اچھا یہ کر، یہ کھجوریں لے لے، جا مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ صورت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ آج کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج، حدیث کا انکار دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ صحابی پاؤں کا پکا اتنا بڑا مضبوط ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرماتے جاؤ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، مجھ سے زیادہ تو کوئی مدینے میں غریب ہے ہی نہیں۔ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں آپ مسکرائے حتی بدت نواجذہ، آپ کی مسکراہٹ کا یہ عالم تھا کہ دانت چمک گئے، دانت چمک گئے خوشی کے ساتھ۔ فرمایا جا تو کھا لے، تیرے بچے کھا لیں، کفارہ پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ اما السائل فلا تنہر، کوئی سائل آ جائے تو اسے محروم نہیں کرنا۔ اب غریبوں کے ساتھ حضور کو پیار ہے۔ اب یہ غریب خاتون ہے، ایک درزی غریب تھا، غریب کی بات آ گئی، کپڑے سی کر گزارا کرتا تھا، شام کو 2-4 کمائے۔ اس نے آ کر کہا، حضرت انس فرماتے ہیں میں موجود تھا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں جی چاہتا ہے کبھی آپ میری چونپڑی میں تو آئیں، کبھی میری چگی میں تو آئیں۔ اس کا کوئی مکان بنی تھا، سیدھی سادہ سا چگی ہے، کوٹھا ہے۔ تو حضور نے فرماتے ہیں انا آتی کا، کوئی بات نہیں میں تیرے پاس آؤں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگلے دن حضور نے فرمایا یار انس، وہ ایک غریب درزی آیا تھا، وہ کہہ گیا تھا میرے گھر آنا چلو۔ اما السائل فلا تنہر، کوئی سائل آ جائے تو اسے محروم نہ کرنا۔ انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور کے ساتھ تھا، ہم اس غریب کی چگی میں گئے، کپڑے سی رہا تھا، بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ محبوب آ گئے، خوشی کی انتہا نہیں رہی، میرے گھر میری چونپڑی میں رسول اللہ آ گئے۔ اٹھا، اس نے کوئی سادہ سا کپڑا بچھایا کہ حضور بیٹھ جائیں، سرکار بڑے پیار سے اس پر بیٹھ گئے۔ پھر اس درزی، غریب درزی نے جو کپڑا سی کر 4 آنے کما کے گزارا کرتا تھا، اس نے سادہ سی روٹی دی
اور پیالے میں سالن دیا، اس میں کدو کے ٹکڑے تھے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضور اس غریب کا کھانا کتنے پیار سے کھا رہے ہیں۔ یہ غریب سے پیار تھا، اس کا کھانا کتنے پیار سے کھا رہے ہیں، اور روٹی کا لقمہ توڑ کر حضور اس پیالے سے کدو کے ٹکڑے کو تلاش کرتے تھے۔ انس فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ انس جب تک تیری زندگی ہے اب تو سبزی کھائے گا تو کدو ہی کھائے گا۔ حضرت انس نے پھر ساری زندگی نہ کریلے کھائے، نہ ٹنڈے کھائے، نہ کوئی اور کھایا، ہمیشہ کدو سے ہی پیار رکھا۔ غریب سے پیار ہے، غریبوں سے پیار۔ یہ غریب خاتون تھی اور درخواست کر رہی کہ حضور میرے گھر تم آئے۔ میرے اس عمر میں اللہ نے مجھے ایک سعادت نصیب کی ہے الحمدللہ۔ اب موت کے قریب ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، 90 سال کا ہو گیا ہوں، کس وقت آ جائے۔ مجھے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب وہ قرآن پاک کی تفسیر 16 جلدوں میں لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ لکھ رہا تھا تو میں ایک آیت آئی جو غریب کی یاد آ گئی، لا تعد عیناک۔ اس کا شان نزول دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا اس آیت کا، حضور صحابہ کو بیٹھے درس دے رہے ہیں، بیویوں سے حسن سلوک کرو، ماں باپ سے پیار کرو، اولاد کے ساتھ انصاف کرو، پڑوسی سے حسن سلوک کرو، دیانتداری سے کام لو، حرام سے بچو۔ اچھی باتیں تھیں۔ ابو جہل اور ابو لہب نے یہ باتیں سنی، اور ابو جہل کہتا ہے یار یہ باتیں تو اچھی ہیں۔ حضور سے کہتے ہیں محمد آپ کی باتیں تو اچھی ہیں، کیا ہم بھی بیٹھ جایا کریں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر اچھی باتیں لگتی ہیں تم بھی سن لیا کرو۔ ساتھ اس نے کہا یہ تو آپ نے کہا مگر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں، بلال بیٹھا ہے پھٹا پرانا لباس ہے، صہیب بیٹھا ہے کرتا پھٹا ہوا ہے پسینہ بہہ رہا ہے، سلمان بیٹھا ہے غریب ہے جوتا پاؤں میں نہیں ہے، یہ سارے 5 10 15 جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ سارے غریب ہیں، اور ہم مکے کے چودھری ہیں، مکے کے لینڈ لارڈ ہیں، بینک بیلنس ہمارا ہے، پیسے ہمارے ہیں۔ آپ ایسا کریں غریبوں کی کلاس الگ لگا دیں اور ہمیں الگ سنا دیا کریں۔ ابھی حضور پاک علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا، جبریل آ گئے۔ جبریل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے لا تعد عیناک، محبوب ابو جہل آتا ہے نہیں آتا نہ جائے، لا تعد عیناک، اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرنا۔ یہ جو غریب بیٹھے ہیں تیرے سامنے ان سے نہ نگاہیں پھیرنا۔ اب میں نے تفسیریں دیکھی، جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفسیریں دیکھی، سب تفسیروں وہ مجھ سے کروڑوں درجہ آگے ہیں علماء، میں ان کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کی گردراہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سب تفسیروں نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا یہ جو تیرے سامنے 5 10 15 بیٹھے ہیں فقیر، انہیں نظر انداز نہ کرنا۔ سب نے یہ لکھا۔ مجھے یہ تفسیر پسند نہیں آئی کہ یہ صبر رکھتے ہیں کہ یہ تیرے سامنے جو غریب 10 بیٹھے ہیں انہیں نہ پوچھنا۔ میں نے اپنی تفسیر میں لا تعد عیناک کا ترجمہ کیا ہے کہ محبوب ان کی پرواہ نہ کریں، نہ ابو جہل کی، نہ ابو لہب کی، نہ کسی کی۔ آپ لا تعد عیناک، اپنی نگاہیں غریبوں سے نہ پھیرنا، وہ غریب قیامت تک آنے والے بھی تیری نگاہوں میں ہی ہوں۔ قیامت تک کے غریب وہ بھی تیری نگاہوں میں ہوں گے، چونکہ حضور قیامت تک کے رسول ہیں اور غریب بھی قیامت تک کے آنے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے قیامت تک کے غریب، اور میری اس تفسیر میں 88 کے غریب بھی شامل ہیں، حاصل پور کے غریب بھی شامل ہیں، ساہیوال کے بھی شامل ہیں، پنجاب کے، پاکستان کے اور دنیا بھر کے غریب، دنیا بھر کے غریب، در بدر ٹھوکرے کھانے والے غریب، در بدر سے ماں بھیک مانگ کر روٹی کھانے والے غریب،
جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، جا کر وہ سوال کرتے ہیں تو امیر دھکے دے دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہ غریب جتنے ہیں قیامت تک محبوب لا تعد علاق، ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریں، انہیں نوازیں۔ تو یہ غریب خاتون تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی حضور میرے گھر آئے۔ ایک اور غریب کی بات یاد آ گئی، پھر نتیجہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے اتبان، ان کا نام تھا اتبان بن مالک۔ سب سے پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی ہے، سرکار قباء سے جب شہر کو گئے ہیں تو جمعے کا وقت راستہ میں ہو گیا، اور وہاں جو جمعہ پڑھا ہے وہاں جو مسجد تھی وہ سب سے پہلی تھی۔ اس مسجد کے یہ امام تھے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمازیں پڑھا رہے تھے، امام تھے۔ نبینہ ہو گئے، بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے تو درمیان میں کھاڑا ہے مسجد کے، جا نہیں سکتے تھے، سہارا لے کر مسجد نبوی میں پہنچے۔ نبینہ ہیں، مسجد کے امام ہیں، اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احبو ان تأتی فی بیتی یا رسول اللہ، اللہ کا محبوب میں نبینہ ہوں، جی چاہتا ہے کہ کبھی آپ میرے گھر تو آئیں۔ غریب تھے، ان کا گھر بھی بابلا والی میں تھا جو غریب محلہ تھا مدینہ منورہ کا۔ اس کے راوی ابو بکر ہیں، صدیق ہیں، یہ بھی حدیث پر بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا آتی کا غدن، کوئی بات نہیں اتوان جاؤ میں کل آؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگلے دن حضور فرماتے ہیں ابو بکر کل اتبان آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرے گھر آئیں، چلیں اس کے گھر۔ او بیٹے پانی پلانے والے، اوے منڈے بیٹھ جاؤ، خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، واسطہ رسول اللہ کا بیٹھ جاؤ۔ بس ختم کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں اتبان، ابو بکر اتبان میرے ہاں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر آئیں، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نبینہ ہو گیا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا مسجد جانے کے لیے، اور میرے گھر آپ آئیں اور آ کر نماز پڑھیں، جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں اسے زندگی تک مصلی بنائے رکھوں گا۔ ابو بکر فرماتے ہم گئے، جا کر دستک دی، اتبان اندر سے بولے اتبان، کہتے کون؟ ابو بکر فرماتے اتبان تجھے مبارک ہو، اللہ کے محبوب تیرے دروازے پر آ گئے۔ دروازہ کھلا، لوگوں کا آنا تانتا بد گیا، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، مبارکبادیاں اس غریب کو کہ تیرے گھر رسول اللہ آ گئے، تیرے گھر اللہ کا محبوب آ گیا، مبارک دے رہے ہیں۔ اب آپ کو بات سناتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید اتبان خود بھی کہتے ہوں، لوگ تو مبارکیں دے رہے تھے، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے یہ بات کہوں کہ شاید حضرت اتبان خود بھی کہتے ہوں مینو دیو مبارکباد، اج میرا ماہی آیا، مینو دیو مبارکباد اج میرا ماہی آیا، ہے دل ڈاڈا ہی شاد اج میرا ماہی آیا۔ حضور فرماتے اتبان کیوں بلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھیں، فاتخذہ مصلی، میں اسے مصلی بنا لوں گا۔ چنانچہ جہاں محبوب کے قدم لگے اتبان نے ساری زندگی وہیں نماز پڑھی۔ بات یہ کہہ رہا تھا اس غریب خاتون کی کہ میرے گھر آئے، حضور صحابہ سے فرماتے چلو، بات واقعہ یاد ہے صحابی غریب کا جو بیمار تھا، غریبوں کی بات کر رہا تھا، وہ بی آگے چلی، سرکار آ گئے، باب الاوالی میں آئے، سین بھر گیا تھا بیمار پرسی کے لیے اس غریب صحابی کا کہ بیمار ہے، موت کا وقت ہے، چلیں پوچھیں، ان کی ماں ایک ہے، ان کا سہارا دیں۔ کمرہ اندر پڑا ہوا تھا، باہر بھی سڑک بھی بھری ہوئی تھی، محبوب باہر آئے، اندر جگہ نہیں ہے،
نگاہ نبوت سے باہر سے دیکھا. نبوت نگاہ بہت بڑی تیز ہے، بہت بڑی تیز ہے، بہت بڑی تیز ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں میلوں پر چلی جاتی ہے، تحت الثری تک چلی جاتی ہے، عرش اولا سے پار گزر جاتی ہے، مشرق کے کونے پہنچ جاتی ہے، مغرب کے کناروں کو عبور کر جاتی ہے. اتنی تیز نگاہ ہے نبوت کی. یہ ایک ایسا اہم مضمون ہے، اگر اس پر باتیں جس وقت مجھے یاد آ رہی نگاہ نبوت کی تیزی کی وہ لمبا ہو جائے گا. بہرحال محبوب نے نگاہ نبوت سے دیکھا، اندر اسرائیل آئے ہوئے ہیں، کیل کانٹے موجود ہیں. میں نے جو کہا ہے نا آپ کو کہ میں پھول والی موت نہیں، رومال والی موت نہیں، بسم اللہ والی موت نہیں، میں اور موت چاہتا ہوں. اور وہ موت یہ ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو دیکھا اور اسرائیل کو دیکھ کر فرمایا، یا اسرائیل ارفق بصاحبی ھذا، اسرائیل خیال کرنا یہ میرا بیلی ہے. یا اسرائیل ارفق بصاحبی ھذا، اسرائیل خیال کر، اسرائیل نرمی کرنا. بصاحبی یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بیلی ہے. اسرائیل سرنڈر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، میں تو آپ کی امت کے ساتھ پہلے ہی بڑی شفقت کرتا ہوں، اب تو اسے آپ اپنا دوست قرار دے رہے ہیں، اس کے ساتھ کیسے سختی کروں گا؟ میں یہ موت چاہتا ہوں. وہ پھول ہو نہ ہو، رومال ہو نہ ہو، بسم اللہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. اے گنبد خضرا کے مکین، میں آپ کی حدیث اپنے بیٹوں کو سنا رہا ہوں، آپ کا ارشاد سنا رہا ہوں کہ آپ غریبوں کے گھروں میں جاتے ہیں. آپ اتوان کے گھر گئے تھے، آپ صحابی غریب کے گھر آئے ہیں. اسرائیل کو فرما رہے ہیں کہ میرا صحابی ہے حضور، آپ کو آپ کے اس صحابی کا واسطہ جس کے گھر گئے تھے، اس صحابی کا صدقہ جب میری موت آئے، میرے بھائیوں بیٹوں کی موت آئے، حضور ہمارے اجڑے گھروں میں اس صحابی کا واسطہ قدم رنجا فرما دیں، آپ کی زیارت ہوگی، جان آسانی سے نکل جائے گی. 4 باتیں تھیں، چاروں میں نے آپ کو سنا دی ہیں. ماں کا واقعہ سنا دیا ہے، موت کی بات کہہ دی ہے، اور موت کو برداشت کرنے کا واقعہ سنا دیا ہے، اور مومن کی موت کہہ دی ہے. کیسی ہے؟ خدا ذوالجلال میری اور آپ کی حاضری کو